خطبہ نمبر 2۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے صفین سے واپس آنے پر خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت خداوندی کی تکمیل کرتا ہوا اور عزت الہی کو تسلیم کرتا ہوا اور اس کی معیشت سے دامن کشاں ہوتا ہوا میں خدا کا سپاس و شکر ادا کرتا ہوں۔ احتیاج اور ضرورت کے سلسلے میں اسی سے کمک کا طالب ہوں کہ وہ کفایت کرے۔ جسے اس نے ہدایت دی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، جس سے اس نے دشمنی کی وہ نجات نہیں پاتا، جس کو وہ کافی ہوا پھر وہ منتشر اور پراگندہ نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ شکر کا پلہ سب سے گراں ہے اور سب سے اچھا سرمایہ ہے جو جمع کیا گیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک و ہمتا نہیں۔ یہ وہ گواہی ہے جس کا اخلاص پرکھ لیا گیا، جس کا اعتقاد شعبہ شرک سے پاک ہے۔ زندگی بھر میں اسی سے وابستہ رہوں گا، خطرے کے مقامات اور دہشت کے اوقات کے لیے اسے محفوظ رکھوں گا، اس لیے کہ یہ شہادت ایمان کی عظیمت، احسان کا آغاز، رضائے الہی اور شیطان کو فرار پر مجبور کر دینے والی چیز ہے۔ نیز میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، جنہیں خدائے بزرگ و برتر نے دین مشہور اسلام، علم معصور، کتاب مستور، نور ساطع، ضیاء العم اور حکم محکم کے ساتھ بھیجا تاکہ شبہات برطرف ہوں اور کھلے ہوئے واضح اور محکم دلائل سے حجت کی جا سکے۔ آیات قرآن سے تنبیہ امم ماضیہ پر عذاب الہی سے ڈرائے، اس کا مقصد حاصل ہو۔ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا ہو گئے کہ دین کی رسی پارا پارا ہو گئی، ایمان و یقین کے ستون متزلزل ہو گئے، اصل دین اخلاقی مسئلہ بن گیا اور کار دین دھرم و بھرم ہو گئے۔ فتنوں سے بچ نکلنے کا راستہ تنگ اور راہ ہدایت پر آنے کی راہ تاریک ہو گئی۔ ہدایت گمنامی ہو گئی اور کوری و گمراہی عام ہو گئی۔ خدا کی نافرمانی کی گئی، شیطان کی مدد کی گئی، ایمان بے یار و مددگار رہ گیا، اس کے ستون گر گئے، آثار و نشانات بدل گئے، اس کے رستے خراب اور راہیں نابود ہو گئیں۔ لوگوں نے شیطان کی پیروی اختیار کر لی، اسی شیطانی راستے پر قدم فرسائی کرنے لگے، اسی کے سر چشمے پر ڈیرا ڈال دیا۔ پھر یہ لوگ اس کے پرچم لہراتے آگے بڑھے، شیطان کا پرچم ایسے دور فتن میں بلند ہوا کہ ان فتنوں نے لوگوں کو پامال کر دیا اور اپنے گھروں سے رون دیا، اور پھر اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ تو وہ لوگ ششتر و حیران کھڑے ہیں، یہ نادان لوگ وہاں فتنے میں گرفتار تھے جو دنیا کی بہترین جگہ ہے، مکہ۔ البتہ اس کے ہمسائے اہل مکہ بدترین ہیں، جن کا خواب بے خوابی اور جن کا سرما چشم گریا ہے۔ یہ سب کچھ اس سرزمین پر مکہ میں ہوا جہاں دانا کی زبان بند اور نادان باعزت و ارجمند ہیں۔